مجھے جی ایک سوال کی اجازت دیں. ایک تو فرمائیے گا کہ کل بڑا کلیئر یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت بھی مستعفی ہو اور نئے انتخابات کا اعلان ہو. اچھا، نئے انتخابات کی ڈیمانڈ تو مولانا صاحب پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے، لیکن پی ٹی آئی نے کھل کر تو نہیں کہا کبھی بھی کہ نئے انتخابات کی طرف جائیں. وہ یہ ضرور کہتے ہیں یہ جعلی حکومت ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جے یو آئی فے کا سٹانس ہے پھر اس کو تمام پارٹیز اڈاپٹ کر لیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مشترکہ نیا کوئی ایجنڈا بنایا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں نئے انتخابات کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ عمران خان کی طرف سے آیا تھا، اور اس چیز کو ہم نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بتایا بھی تھا. چغزئی صاحب کے آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری جلسوں میں آپ ان کی سپیچز دیکھیں، باقی پی ٹی آئی کی قیادت کی سپیچ، اور کل اس نئے انتخابات کے مدعے پر سب کا اتفاق تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس دلدل میں پھنسا ہے اسے اور وہ انتخابات بھی ایک ایسے غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو ساری بربادی کی جڑ بھی ہے. اس کے اوپر بھی شدید تنقید ہوئی ہے، اور فوری اس الیکشن کمیشن اور اس پہ ابھی تک اپوزیشن لیڈر نے ایک خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو، ابھی تک ہمیں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے. مزید ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ فسطائی حکومت اس الیکشن کمیشن کو جو پاکستان کی ساری بربادیوں کی اس وقت جڑ بنی ہے اس کو مزید ایکسٹینشن کا سوچ اچھا، رہی ہے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب ایک بڑا مسئلہ تو دیکھیں یہ بھی ہوگا نا، جب مولانا صاحب کو پی ڈی ایم دی گئی تھی تو مولانا صاحب کو ڈیسیجن میکنگ بھی دی گئی تھی. اب پہلے تو یہ کہ کیا بظاہر ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا اشارہ یہ ہے کہ شاید مولانا صاحب کو ہیڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن کیا پی ٹی آئی پہ وہ جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ ان کو قبول کرے گی یا کوئی کنسنسس ہوگا؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کے ٹائم پر بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جس میں لیڈنگ پوزیشن میں تو تھے لیکن ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو سکی، تو اس کو کس طریقے سے آرگنائز کریں گے آپ دیکھیے، لوگ؟ پہلی بات تو یہ نہیں، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہم کبھی اس طرح الائنسز میں نہیں رہے نہیں ہیں. رہے، ہمارے ایگزیکٹلی لیے ایک پورے انڈیپینڈنٹ پارٹی رہے ہیں. بالکل سولو فلائٹ کی ہے ہم نے ہمیشہ. تو اب یہ ہم اب ظاہر مسئلے مسائل آتے ہیں، اتنی بڑی پارٹی ہے، پھر اور جماعتوں کے ساتھ اس کو جوڑنا، پھر ایک مشترکہ میکنزم کے ساتھ چلنا، تو اس میں ایشوز آتے رہتے ہیں، یہ فطری بات ہے. لیکن یہاں سے بات آگے بڑھ چکی ہے کہ کون اس کا سربراہ ہوگا. میرے خیال میں کل جو میں نے سارے اکابرین کو سنا ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اس چیز پہ اتفاق ہے. اور وہ مولانا صاحب کی طرف سے بھی، اس چغزئی صاحب کی طرف سے بھی، شاہد خان عباسی صاحب کی، مصطفیٰ نواز کوکر، پی ٹی آئی، وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، باقی یعنی جی ڈی اے کی جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہے، سندھ کے اور جماعتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، بلوچستان کے اور جماعتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. تو سب کا کنسنسس یہی ہے کہ اس وقت ہم اگر اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے آئین کا دفاع نہیں کیا تو پاکستان خدا نخواستہ ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہے آلریڈی کہ اس کی مزید حادثے کی اس کو سکت بھی نہیں ہے اس کے نہیں تو اندر. پھر کریں گے کیا آپ لوگ؟ یعنی ریلی نکالیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، کیا حکمت عملی ہوگی؟ مطلب دیکھیں حکومت کو اگر گھر بھیجنا ہے تو کچھ احتجاجی ایک مومنٹم تو بنانا پڑے گا. اس کے لیے کل ہم نے ایک کمیٹی وہ کی ہے، تشکیل دی ہے، اس کے نام ساری پارٹیوں کی مشاورت سے ہمیں مل جائیں گے 1-2 دن میں، اور وہی کمیٹی اس کو شاہد خاقان صاحب خود لیڈ کریں گے، اور وہ ان کامنلٹیز کو ڈرافٹ کر کے ہر ایک پولیٹیکل جماعت سے جو اس الائنس کا حصہ بننا چاہتی ہے اور جو اس کو اس ایجنڈے کے اوپر کے سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ہم اپنا وہ کریں گے، اور اس کے آگے پھر ہم اپنا میکنزم. باقی تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے پورے 8 فروری کو ہم پورے پاکستان میں یوم سیاہ منا رہے ہیں. ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں احتجاج ہوگا. مرکزی جلسہ ہم نے صوابی میں رکھا ہے جس سے سارے قائدین خطاب بھی کریں گے. تو ہماری تو آلریڈی موبلائزیشن چل رہی ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اب ہم یہ طے کرنے ہیں کہ کن ٹیوارز کے تحت آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے. صحیح. اچھا، مجھے لاسٹلی بتائیے گا، آپ نے 8 فروری کا خود ہی ذکر کر دیا، تو اب 8 فروری کو صرف کے پی کے ہی فوکس رہے گا؟ کیونکہ باقی جگہوں پر تو لگ یہ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا پی ٹی آئی کے اوپر، پنجاب میں، دیگر علاقوں میں، تو کیسے مینیج کریں گے؟ پہلے ہی آپ کا اتنا بڑا نمبر ورکرز کا جو ہے وہ جیلوں میں یا مقدمات میں پھنسا ہوا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمارے ورکر پھر بھی تازہ دم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ورکرز پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہے جو باوجود اس سارے 2 سال کے ظلم اور جبر کے باوجود ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور اس جو انتھوزیازم میں دیکھ رہا ہوں میٹنگز کی مجھے آج جاتی ہے، وہ جو جوش اور ولولہ ہے ان کا، تو ایک تو یہ ہے کہ مرکزی جلسہ ہم صوابی میں کریں گے، باقی ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہم انشاءاللہ اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور 8 فروری کو ایک ایسا دن ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے سیاہ ترین الیکشن ہے. اور اس طرح کا الیکشن ایک دفعہ پھر پہلے بھی ملک میں ہوا تھا، ہم نے مینڈیٹ کو نہیں مانا تھا، پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. آج ہم یوم جہتی کشمیر بھی بنا رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا
کہ جو پاکستان کے اندر حریت کی آوازیں ہیں ہم ان کے ساتھ کس طرز عمل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اچھا لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک بڑا چیلنج جو کہ جنید اکبر صاحب کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سی ایم نہیں ہیں صوبے کے، تو سب کا کرٹیسزم ایک یہ تھا کہ اگر صوبے میں صوبائی حکومت کی اسسٹنس نہیں ہوگی تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا جنید اکبر صاحب کے لیے کہ وہ ورکر کو گھروں سے نکال کے لا سکیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک تنقید یہ ہوتی تھی گنڈا پور صاحب پہ کہ کئی مرتبہ وہ کارکنان کے بیچ سے غائب ہو جاتے تھے. تو اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے صوبے سے فنڈنگ بھی نہیں چاہیے. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم خود فنڈ ریزنگ کریں گے، خود کارکنوں کو لائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے صوبے میں اگر ان کو صوبائی حکومت کی ہیلپ نہ ملے؟ میرے خیال میں صوبائی حکومت کا پہلے بھی کوئی کردار نہیں تھا ہمارے اس میں. یہ پی ٹی آئی کا ہی ایک پارٹی کا وہ قوت ہے جو نہیں پارٹی کی اپنی اسٹرینتھ ہے. ہاں وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی کیپیسٹی کے اندر، کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر بھی تھے اور خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر بھی تھے، تو انہوں نے ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کیا اپنی استطاعت کے مطابق، بحیثیت وہ جو جتنا بھی کر سکتے تھے. لیکن باقی تو پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی. آج وہی پارٹی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے بعد جب انہوں نے اپنی ٹیم میں چینجز لائے تو جنید اکبر کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو چاروں ریجنز ہے کے پی کے اب تک وہ کور کر چکا ہے. سب ہر ایک جو ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ان کو پراپر موبلائزیشن بھی ہوئی ہے. فائنینسز کی بھی ہمارے سارے انتظامات سارے کچھ جو ہے وہ ابھی تک ہو چکے. پریکٹیکلی ہم نے جگہ بھی لوکیٹ کی ہے ادھر انبار انٹرچینج کے ساتھ ہی مین موٹر وے کے اوپر. تو ہماری تیاریاں زور و شور سے جاری ہے، اور جنید اکبر اور علی امین خان گنڈاپور کی رات کو ادھر ہی ایک طویل نشست ہوئی جس کو، اور میرے خیال میں ان کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی ان دونوں نے جاری کیا ہے. تو میرے خیال میں تھنگز آر ویری نارمل ایٹ اور اینڈ.